माक़बल हमने जो सबक पढ़ा यौम यक़ूमुन्नास लिरब्बिल आलमीन, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि रोज़े क़यामत दरबारे इलाही में खड़े होने, नेकी और बदी में सज़ा पाने का ज़िक्र, ये अल्लाह ताला ने उन आयात में हमें बताया। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 30 सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 13 तक तिलावत की है। तर्जमा इन आयात का कुछ इस तरह है। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन, हरगिज़ नहीं, बेशक बदकारों का नामा आमाल अलबत्ता सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और क्या पता आपको क्या है सिज्जीन। किताबुम मरक़ूम, वो दफ्तर है लिखा हुआ। वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, वो लोग जो झुटलाते हैं बदले के दिन को। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और नहीं झुटलाता उस बदले के दिन को मगर वो शख्स जो हद से बढ़ने वाला है, जो गुनहगार है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब तिलावत की जाती हैं उस पर हमारी आयात। क़ाल असातीरुल अव्वलीन, तो कहता है ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। माक़बल हमने जो सबक पढ़ा यौम यक़ूमुन्नास लिरब्बिल आलमीन, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि रोज़े क़यामत दरबारे इलाही में खड़े होने, नेकी और बदी में सज़ा पाने का ज़िक्र, ये अल्लाह ताला ने उन आयात में हमें बताया। आज के जो हमने तिलावत किया है सबक, उसमें नेकों बदों के अहवाल का बयान है जो मरने के बाद हस्बे आमाल उनके साथ पेश आएंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन, यहाँ कल्ला बमानी हक्का के है, हक्कन के बमानी में ये इस सूरत में माबाद वाली जो कलाम है उसकी ताकीद में होगा। यानी कि इसका तर्जमा ये बनेगा कि पक्की यकीनी ठक्की बात है कि कुफ़ार के जो नामा आमाल हैं वो सिज्जीन में महफूज हैं, सिज्जीन में महफूज हैं। किताब मरक़ूम, उन पर मोहर लगी हुई है। और सिज्जीन क्या है, मैं इसकी आपको भी तहकीक बताता हूँ कि यानी कि इसके अंदर किसी किस्म की ना कोई कमी बेशी हो सकती है, ना कोई ऊपर नीचे बात हो सकती है। जो कुफ़ार दुनिया के अंदर बुराइयाँ कमा रहे हैं वैसे ही फरिश्ते उनको लिख रहे हैं, वैसे ही कल वो पेश होंगे और उसी के मुताबिक उनका जो है वो हिसाब किताब होगा। सिज्जीन किसे कहते हैं? सिज्जीन ये सिजन से है। सिजन कहते हैं कैद खाने को। जैसे आपने एक हदीस भी सुनी होगी, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो ये जहन्नुम का एक ख़ास तबका है। ये कहाँ पे है वाक़या है? ये 7वीं ज़मीन के नीचे वाक़या है। बड़ा दर्दनाक है, तारीख है, यहाँ पे सुकून नहीं है, राहत नहीं है, यहाँ पे होलनाकियाँ हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, सांप हैं, बिच्छू हैं। जब काफिर आदमी मरता है या काफिर औरत मरती है तो फ़ौरन उसको इसी मुकाम तक पहुंचाया जाता है। इसी के मुकाबले में फिर इल्लीयीन है जहाँ पे नेक रूहों को पहुंचाया जाता है। लेकिन सिज्जीन क्या है कि वहाँ पे बद रूहों को पहुँचाया जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई नेकी ना की हो, अल्लाह ताला की नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ की हों, यहाँ उनको पहुँचाया जाता है। सिज्जीन के अंदर हर कैदी का नाम आमाल रखा हुआ है।
یعنی کہ رجسٹر پڑا. جیسے دنیا کے اندر بھی جیل میں ہر قیدی کا کھاتہ نمبر ہوتا ہے کہ یہ کیوں لایا گیا, اس کے گناہ کیا ہیں, اس نے غلطی کیا کیا, اسی طرح سجین کے اندر بھی ان کا سب کچھ محفوظ ہے. اسی کے مطابق ان کو وہاں پہ سزا دی جائے گی. جنت اب آپ کو بتا دیا کہ جی سجین جو ہے وہ 7ویں آسمان کے 7ویں زمین کے نیچے ہے. تو جنت کہاں ہے؟ جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش بالا کے نیچے ہے. جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے سائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے. سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے. ماقبل میں ابھی ہم نے سبق پڑھا کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ سورج کو سمندر کے اندر ڈالیں گے تو سمندر جہنم کا منظر پیش کر دے گا. یہاں اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو سجین ہے جہنم ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے. تو بات کئی لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو اس میں تطبیق بتا دوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, قرآن پاک کی آیت ہے وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, کہ جب جہنم لائی جائے گی اس آیت کی کیا تفسیر ہے, کہاں سے لائی جائے گی, کب لائی جائے گی اور کہاں سے کس جگہ پر لائی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہوئی ہے, وہاں سے لائی جائے گی. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں سے لانے کے بعد جہنم کو جو ہے وہ سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سارا سمندر ہی جہنم کا منظر پیش کرنا شروع کر دے. وما ادراک ما سجین, یہ استفہام ہے سجین کیا ہے. تو اس سے سجین کی عظمت کو, سجین کی ہولناکی کو بیان کرنا کہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جگہ سے بچائے کہ جہاں پہ انسان کو کوئی راحت نہیں ملے گی, کوئی سکون نہیں ملے گا, بس بربادی ہی بربادی ہوگی. سجین ایسی جگہ ہے. کتاب مرقوم, ماں قبل میں جو ہم نے بھی پڑھا ہے استفہام, یہ اس کا جواب ہے کہ سجین جو ہے کفار فجار کے نامہ اعمال جو مہر لگائے ہوئے ہیں ان کی جگہ ہے, جہاں ان کو محفوظ کیا گیا ہے, جہاں ان کو رکھا گیا, انہی کے مطابق ان کفار کو فجار کو جو ہے نا وہ حساب کتاب ہوگا, انہی کے مطابق اس کو سزا ملے گی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, مقصد یہ ہے کہ وہ روز, جس روز منکرین اور جھٹلانے والے بدکار سجین اس میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت کا دن ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی کہ جو دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا, قرآن پاک کو جھٹلایا, نیک باتوں کو جھٹلایا, تو یہ جو دن ہوگا یہ ان کے لیے, جو جھٹلاتے تھے ان کے لیے ہلاکت والا دن ہوگا. الذین یکذبون بیوم الدین, دنیا میں رہ کے وہ بدلے کے دن کی تکذیب کرتے تھے, ان کو جھٹلاتے تھے. وہ کہتے تھے قیامت نہیں آنی, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے, وہ دل کھول کے سرکشی کرتے تھے, دل کھول کے انکار کرتے تھے. تو اب اس کا انجام بھی وہ بھگت رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھینک دیا ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, اسی ماقبل کی وضاحت ہے کہ روز جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو کہ معتد ہو, سرکش ہو, اسیم جو کہ گناہگار ہو. یعنی کہ جاہل آدمی, سرکش آدمی, گناہگار آدمی جو ہے اس کے وہی جو ہے ان دنوں کا انکار کرے گا, اس کو جھٹلائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چل رہا ہوگا, جیسے ان کے باپ داداؤں نے کیا ویسے ہی ویسا وہ کرتا آ رہا ہوگا. انہوں نے دین کو پڑھا نہیں, پرکھا نہیں, سمجھا نہیں, اس میں جستجو نہیں کی, تو اب اس کا خمیازہ بھگتیں گے قیامت والے دن جا کے. ماں قبل یعنی کہ پرانے دور کے اندر آپ عرب کے عیش پسند لوگ کہہ سکتے ہیں, آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, یورپ کے عیش پسند لوگ ملیں گے, پاکستان کے اندر آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے, کئی ایسے مسلمان بھی ملیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں, یا وہ لکے چھپے انہوں نے مسلمان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے وہ پورے کے پورے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دل کھول کے سرکشی کرتے ہیں. ہر جگہ آپ کو ایسے کئی لوگ مل جائیں گے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, مقصد یہ ہے کہ قیامت اور روز جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو انتہائی سرکش ہے. جب ہماری آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو آگے سے وہ ان آیات کو
اثر نہیں لیتا، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، ان کو جستجو نہیں کرتا، پرکھتا نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی اللہ کا نعوذ باللہ کلام نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کا کلام ہے. حالانکہ جو زندگی وہ گزار رہے ہیں وہ پرانے لوگوں کے طرز پہ گزار رہے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کے اوپر گزار رہے ہیں. کلام الہی جو ہے یہ تو برحق ہے، لیکن وہ اس کو کلام الہی کو برحق نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ جس پہ وہ خود عمل کرتے تھے. تو یہ ان کو یہ اس چیز کا ایسا لگتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں، دوسرا آدمی جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو سارا کا سارا سمجھا دیا. جہنم کا ذکر کر دیا کہ جہنم ہے کہاں پہ، جنت کا بھی ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جانے کی توفیق اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.